أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذوقوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء لا تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادونهم وهو محرم عليهم إخراجكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے جو آج تلاوت ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک، ان کا ہلکا پھلکا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے. لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے تو یہ خطاب بنی اسرائیل سے، لیکن اصل میں تو یہ اب ہمارے سوچنے کی بات ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اصول دین کے جو احکامات بیان کیے ہیں، جو ہر شریعت میں ترتیب دی ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی توحید کے بعد حقوق العباد کا، اور پھر حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ باقی معاشرے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں. مطلب حقوق العباد کے بعد پھر عبادات کی بات کی ہے. تو یہاں دوبارہ سنیں اس آیت کو. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، مطلب شریک نہ کرنا کسی کو، صرف اللہ کو ماننا، وہ عبادت کے قابل ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اپنے حق کے بعد قرآن میں اللہ رب العزت نے 5 جگہ ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. باقی تفصیل تو سورہ بنی اسرائیل کی 22 سے 25 نمبر آیت میں آپ کو ملے گی. ماں باپ کے حق کس طرح بیان کیا اللہ رب العزت نے. یہاں صرف اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا، لیکن اپنے حق کے 5 جگہ، اپنے حق کے بعد 5 جگہ ماں باپ کا حق بیان کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے اس بات کی کہ ماں باپ کی کتنی ویلیو اللہ کی نظر میں ہے. تو انسان کو اپنے ماں باپ کا بہت احسان مند ہونا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک، مطلب جو رشتہ داری ہیں انہیں قائم دائم رکھنا، انہیں توڑنا مت. یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مطلب ان کی بھی دل جوئی کرنی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، مطلب عمدہ اخلاق کے ساتھ، مسکراہٹ، مطلب اسمائلی فیس کے ساتھ لوگوں سے بات کرنی ہے. حضور نے فرمایا مومن جو ہے وہ اپنے بھائی سے اگر مسکرا کے ملتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. تو یہاں جو اللہ رب العزت نے فعلی عمل کے ساتھ ساتھ قولی عمل بھی حسن کے ساتھ کرنے کو کہا ہے.
مطلب آفت اللسان سے بچنا، زبان کی جو آفتیں ہیں ان سے بچنے کا، کیونکہ اگر اخلاق اچھا ہوگا تو آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں پہ بہتان لگانا، لوگوں کی عزتیں اتارنا، یہ سب برے اخلاق کی چیزیں ہیں جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے، ایک مومن کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ اور امت میں آج اس کا بہت زیادہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ بات بات پہ لڑائی ہے، گالی گلوچ، گھروں میں مار پیٹ۔ مطلب میرے خیال میں تو 95%، میں شاید زیادہ کم کہہ رہا ہوں گا، 95% امت کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اس وقت، جو میرے پاس کیس آتے ہیں۔ جہاں جس کا زور چلتا ہے، بیوی کا زور چلے تو وہ خاوند کو دبا دیتی ہے، اور خاوند کا زور چلے تو وہ بیوی بچوں کو دبا لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کی ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں کہنا یہ حق ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جو 6 حقوق ایک مومن کے دوسرے مومن پہ ہیں، اس میں اچھی بات کہنا، اس کی خیر خواہی چاہنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے بات۔ تو جو ہمارے گھر میں لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار، چاہے وہ سگے بہن بھائی نہیں بھی ہیں، ہماری بہو ہے، ہماری بھابھی ہے، ہماری بیٹی ہے، یا اور ہمارے کزن، وہ سب مسلمان بھی تو ہیں۔ ایک حق ان کا یہ بھی تو ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، مطلب ٹائم پہ مقررہ وقتوں پہ نماز فرض قرار دے دی گئی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 104۔ تو ٹائم پہ نماز پڑھنا، قضا نہیں کرنا، نہ چھوڑنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ اگر حیثیت ہو تو غریب لوگوں کا خیال، جو اللہ رب العزت کی طرف سے 2.5% ٹیکس ہے، وہ تو کم سے کم دینا ہی دینا ہے، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا اللہ رب العزت نے۔ ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں گے ہم کتنے ہی احکامات پہ پورے اتر رہے اللہ کے۔ اگلی آیت میں کہا اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس پر شاہد بنے۔ مطلب یہودیوں کے جو قبیلے تھے جو مدینے میں، بنو نذیر، بنی قحقہ، بنو قریظہ وغیرہ، ان میں آپس میں یہ طے تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزی نہیں کریں گے۔ اللہ کا حکم تھا ان کی تورات میں، لیکن انہوں نے جلا وطن بھی کیا انہیں اور مار پیٹ بھی کی۔ اور پھر جب وہ کہیں اور کسی اور قوم کے پاس پھنس جاتے تو انہیں چھڑانے بھی جاتے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ 84 نمبر آیت میں یہی بات کہی کہ تمہیں اللہ نے جب تم سے وعدہ لیا تھا تم نے اسے پورا نہیں کیا، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی، مطلب اپنے قبیلے کے لوگ۔ ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، یعنی کہ ایک حکم مانا ایک کو نہ مانا، خود ہی نکالا اور وہ پھنسے تو پھر انہیں چھڑانے بھی گئے، ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ مطلب اپنی مرضی کرتے ہو، اپنے جی میں جو آیا، جو اپنی خواہش نے چاہا اسے اپنے نفس کی مان لی اور اللہ کی پیچھے چھوڑ دی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے امت کا اس وقت کہ ہر سال عمرے کریں گے اور کاروبار بھی سود پہ ہی کریں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، مسجد مدرسے بنائیں گے، مگر جھوٹ نہیں چھوڑنے گے، جھوٹ ضرور بولیں گے۔ زبان سے کہیں گے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، مگر ساری دلچسپی دنیا میں دکھیں گی۔ یہ کہنے اور کرنے کا فرق ہے جو ہم عام دیکھتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ جس اللہ نے آپ کو نماز کا، روزے کا، حج کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے تو زنا سے بچنے کا، بد نظری کا، وعدہ خلافی سے بچنے کا اور جھوٹ نہ بولنے کا بھی تو حکم اسی نے دیا۔ ملاوٹ نہ کرنا، لوگوں کا مال نہ مارنا، عزت نہ اتارنا، یہ بھی تو حکم اللہ ہی نے دیا۔ تو کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت میں آگے بات آئے گی کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، مطلب آدھا ادھورا دین اللہ کو نہیں چلے گا۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ بہت سخت بات ہے، کیونکہ یہ آئی تو بنی اسرائیل کے لیے تھی آیت، لیکن قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو قرآن میں اور جگہ بھی اللہ نے کہا کہ ہم ذلت اور مسکنت ڈال دیتے ہیں ایسے لوگوں پہ جو اللہ کے احکام کچھ مانے اور کچھ نہ مانے۔
تو ہم نے جس طرح سے معاشرے میں زندگی گزارنی شروع کر دی، واقعی اگر اللہ ناراض ہو جائے تو ہم اسی عذاب کے مستحق ہیں۔ دوبارہ سنیں اس بات کو، تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اور یہاں ہمارا یہی حال ہے، پوری امت مسلمہ کا آپ حال دیکھ لو، پوری دنیا میں ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی پوچھ نہیں، ان کی جو پلاننگ ہے، ان کے جو آگے کے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ سب دوسرے ملکوں سے بن کے آتے ہیں، ہماری سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ آگے فیوچر میں ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ویسٹرن کنٹریز، وہاں ہماری پلاننگ تیار ہوتی ہے کہ ہمیں کس طرح آگے زندگی گزارنی، اور آگے آگے آپ دیکھتے رہو اگر یہی حال امت کا رہا غفلت کا تو پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے تو رشوتوں کو حلال کر لیا، کاروبار میں جھوٹ کو ضروری بنا لیا، مطلب اس کے بنا کام ہی نہیں چلتا۔ کتنی ہی عمریں کر لیں، کتنی اگلی صف میں بیٹھ جائیں نماز میں، اگر کمائی حرام ہے تو سب بیکار ہے، دھیان رکھیں۔ تو اپنی کمائیوں پہ نظر رکھیں، اپنی جیب پہ، اپنے دسترخوان پہ، کیونکہ اللہ کسی کے چہرے یا کپڑوں پہ دھوکہ نہیں کھاتا معاذ اللہ، اسے تو ہمارے دلوں کا حال معلوم ہے، ہماری نیتیں معلوم ہے کہ ہم کس نیت سے کون سا عمل کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارے چہروں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، بلکہ اسے ہماری نیتوں کا پتہ ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، بخاری کی پہلی حدیث پاک ہے۔ تو اپنے اعمال سے پہلے اپنی نیتیں چیک کریں ہم کہ ہم کس نیت سے کون سا عمل کر رہے ہیں۔ آج کی آخری آیت 86 نمبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، مطلب گھاٹے کا سودا کر لیا، اربوں خرچ کر کے سینکڑوں کمانے والی بات ہے۔ جیسے اربوں خربوں کی زندگی آنے والی ہے، اس کا نقصان کر کے چند ٹکوں کی زندگی 60 70 80 سال کی یہ خرید لی اور اسے بھلا دیا۔ یہ فائدے کا سودا نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ دنیا کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دی ہے جیسے سمندر میں ایک انگلی ڈال کے نکال لی، اس میں جتنی تری آئی۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے۔ یہاں اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مطلب ان کے عذاب بھاری تو ہوتے جائیں گے دن بدن، جتنا ٹائم بیتتا جائے گا دوزخ میں بھاری ہوتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی سزا کم ہو جائے گی، یہ الٹا چکر ہے بالکل۔ جتنی زندگی دوزخ میں بڑھتی جائے گی اتنے عذاب آگے بڑھتے جائیں گے لوگوں کے اوپر۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، جتنے بھی ہم لوگ ہیں اتنے ہی لوگ کافی ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کو بدلنا چاہیں انڈیویجولی، پہلے اپنے آپ سے شروعات کریں، پھر اپنے گھر والوں سے۔ یہ آج کی آیتیں ہو گئیں، لیکن بہت سخت آیتیں تھیں، دوبارہ جا کے گھر پہ پڑھیں۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک 4 آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہیں آیتیں، اگر ہم غور و فکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔